فلسطین کی صورتحال پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں شریک تمام اراکین نے اسرائیل پر زور دیا کہ مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی اور علاقائی تبدیلیاں نہ کرے اور اپنی دشمنی کو فوری طور پر ختم کرے۔ CNS مانے ٹرنک ڈیسک کے مطابق سلامتی کونسل کے اراکین نے فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحد کے ساتھ آزاد ریاست والے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ مئی کے مہینے کے لیے کونسل کی تبدیل ہونے والی صدارت کے حامل ملک چین کے وزیر خارجہ ونگ یی نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ہی ایک پائیدار تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام اراکین نے حماس پر اسرائیل پر راکٹ حملے فوری روکنے کے لیے زور دیا اور دونوں فراقین کو یہ باور کروایا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ یہ رواں ہفتے فلسطین پر ہونے والا سلامتی کونسل کا 3واں اجلاس تھا۔ اسے قبل بدھ کے روز ہوئے اجلاس میں امریکہ نے کونسل کو بیان جاری کرنے سے روک دیا تھا، جس میں غزہ کی حالیہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور دشمنی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کے اتوار کے روز ہونے والے اجلاس کی سربراہی ونگ یی نے کی، جس کے دوران خطے میں جاری تنازع مکمل جنگ کی شکل اختیار کرنے کے لیے امکان کے بڑھتے ہوئے خطرات سامنے آئے۔ اجلاس میں خطاب کرنے والے پہلے 2 درجن افراد میں شامل اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ حالیہ پرتشدد کارروائیاں صرف موت، تباہی اور مایوسی کے چکروں کو دوام بخشیں گی اور مایوسی بقائے باہمی اور امن کی امید کا افق مزید دور کر دیتی ہے۔ تمام فراقین سے امن کے مطالبے پر دھیان دینے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑائی لازمی رکنی چاہیے اور اسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اس اجلاس کو اپنی کمیٹی کی دیرینہ شکایات پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ اسرائیل کو ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور مظالم سے بچ نکلنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع کرنے والی طاقتوں کی سرزنش کی، جس نے پورے خاندانوں کو نیند کی حالت میں قتل کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے فلسطینیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیلی شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اراکین سے 2 سوالات کا جواب دینے کو کہا کہ فلسطینی اپنے دفاع کے لیے کیا کرنے کے حقدار ہیں۔ فلسطینی خاندانوں کی ان کے گھروں سے بے دخلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وہ کس طرح چھین سکتے ہیں جو ان کا نہیں۔ تاہم اسرائیل سفیر نے دعویٰ کیا کہ شیخ جرہ کا تنازع حماس کی جوابی کارروائی کا سبب نہیں تھا، بلکہ یہ سیاسی تھا۔ اجلاس میں ناروے اور آئرلینڈ نے میڈیا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ دونوں ممالک نے فلسطینیوں کے انخلاء اور غیر قانونی آبادکاری کی توسیع ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی سفیر نے دونوں فراقین سے کہا کہ یہ وقت تشدد کے سلسلے کو ختم کرنے، راکٹ حملوں کو روکنے اور اسرائیل میں جاری مذہبی لڑائی کو روکنے کا ہے۔ انہوں نے بھی بیت المقدس سمیت دیگر علاقوں سے انخلاء، غیر قانونی آبادکاری ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا حالیہ تشدد 2 ریاستی حل کے لیے جاری بات چیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔